بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اردو چیپٹر نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر، جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر وحید قریشی، تاریخ پیدائش 1925 اور وفات 2009۔ جی آج اس چیپٹر کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے چند ایک چیدہ باتیں مصنف کے حوالے سے۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام عبد الوحید تھا۔ ان کے والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے اور ان کے مسلسل تبادلے کی وجہ سے ڈاکٹر عبد الوحید صاحب کی اسکول کی تعلیم پھر مختلف شہروں میں اور مختلف اسکولوں میں ہوئی۔ جی اردو ادب میں عید الفطر۔ اردو ادب میں عید الفطر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، حلال اور اسے کئی طرح کی تشبیہات کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں نظموں کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی تھی، تو عید کے موضوعات پہ بھی کئی شعراء نے، کئی مصنفین نے اپنے قلم کو حرکت دی اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا۔ شعراء اور ادباء کی تحقیقی جوہر کی بنا پر یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ عید کے چاند کو مسلمانوں کی تہذیبی فکری زندگی کی وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا، جس نے عید کے موضوعات میں نئی باریکیوں کو ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات سے ہم آہنگ کر دیا۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور عید ملن سے بڑھ کر جذبات کے وسیع تر رقبوں میں پھیل گئے۔ مسلمانوں کو یہ عید ایک خوشی کے طور پہ تہوار کی صورت میں دیا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو دو موقع دیے گئے ہیں جب مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ ایک موقع جب مسلمان ایک مہینہ مسلسل رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، اور روزے رکھ کے رات کا قیام کر کے صلاۃ تراویح کا اہتمام کر کے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، دعا مناجات کا سلسلہ اللہ سے قائم کر کے، تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیا ہے، تو تب یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے اور آپ نے پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور کئی دنوں کی پرانی خوراک خشک روٹی جو ہے وہ آپ تناول فرما رہے ہیں، تو یہ کیسی عید ہے؟ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کہ ہم نے عید کو بنا دیا ہے کہ بس نیا لباس پہننا ہی عید کا نام ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح ہلڑ بازی کرنا، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی رسومات کو بجا لانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کا نام عید ہے، تو جبکہ یہ بات یکسر طور پہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید اس چیز کا نام نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ اب میں آزاد ہوں، ماں باپ سے بھی آزاد ہوں، اپنے وطن سے بھی آزاد ہوں، اپنے خالق و مالک سے بھی آزاد ہوں، نہ میں نماز پڑھوں گا، نہ میں کوئی اچھا کام کروں گا، بس فضولیات اور فضول چیزوں کے اندر اور یہود و نصارہ جیسی رسومات کر کے تو انسان یہ سمجھے کہ آج میں نے خوشی منا لی، عید منا لی۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عید کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دن جس دن میں گناہ نہیں کرتا، جس دن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا دن شیطان سے محفوظ اور رحمان کی اطاعت اتباع میں گزرا ہے، وہ کہتے ہیں وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو بھی یہ بات اچھی طور پہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہی کے لیے خوشی کا موقع ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں صحیح طور پہ محنت کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب رمضان گزرنے کے بعد اس پریکٹس کو اور اس محنت کو لے کے اگلے 11 مہینے تک اگر اس کا اثر برقرار رہتا ہے
اگر اس محنت کے نتائج جو ہے ہمیں عبادت کی صورت میں کہ میں نے اگر اس رمضان محنت کر کے اپنے آپ کو نمازی بنا لیا ہے، تہجد گزار بنا لیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا لیا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا لیا ہے، اگر تو میں نے رمضان کی پریکٹس سے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو پھر یقینی طور پہ واقعی حقیقی طور پہ میرے لیے عید کا جو ہے وہ سما ہے۔ اور دوسرا، حج کے موقع پہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 10 برکت والے دن رکھے ہیں کہ ان کے اندر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، کثرت سے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی عید قربان کے موقع پہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات حقیقی طور پہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ عید کے موقع پہ بھی ہم مسلمان اور مومن اس بات کے پابند ہیں کہ اسی طرح اپنے تہواروں کو، اپنی خوشیوں کو منائیں جس طرح ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ خوشی یوں منانی ہے اور غمی یوں منانی ہے۔ جی، مجموعی طور پہ عید الفطر سے متعلق موضوعات شاعری کے 3 بنیادی رخ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان شعراء اور ادباء میں، مصنفین میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ جو ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ اور تیسرا، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی تمدنی زندگی کے اساس کے طور پہ قبول کرنے کا رجحان جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ الغرض اس رجحان سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عید کا تصور ہمارے ہاں محض ایک تہوار نہیں بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہمارے اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ عید پر مبنی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ تھے ہمارا آج کے اس چیپٹر کا خلاصہ۔ تو لہذا عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ہر چیز سے اپنے لیے عبرت پکڑے اور اسے اصلاحی پہلو جو ہے وہ اختیار کرے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ لیکچر میں اسی چیپٹر کے سوالات لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔